محمد علی درانی صاحب، میں آپ کے سامنے ایک سوال لے کے آ رہا ہوں، چاہے آپ اس پہ آگے کچھ بولتے ہیں اور چیزوں کے اوپر بھی آپ کو اختیار ہے، لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سر 73 سال کے عرصے میں جو ہم نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، جتنا بھی آج تک ہمارا یہ اہم ترین ادارہ اتنا متنازع نہیں ہوا جتنا اس 2 سال میں ہوا ہے۔ آج اہم ادارے اور آپ کے سیاست دان یا سیاسی جماعتیں آمنے سامنے آ گئے ہیں سر، ٹکراؤ کی کیفیت سامنے آ رہی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ ذمہ داری، یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، یہ حکومت ذمہ دار ہے اس کی جو موجودہ حکومت ہے 2 سال کی، یا اس میں اپوزیشن جماعتیں یا ان کے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، یا خود کہیں نہ کہیں غلطی ادارے کے چند لوگوں کی ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک حکومت کا تعلق ہے نا، حکومت اپوزیشن کا مقابلہ اپنی سیاست یا اپنی کارکردگی سے کرنے کے بجائے فوج کے ساتھ ایک پیج پر ہونے کی دھمکی کے ذریعے کر رہی ہے۔ جب اپوزیشن کے طرف سے حکومت کی کسی کارکردگی کے بارے میں کوئی سوال اٹھتا ہے، جب اپوزیشن کی طرف سے یا عوام کی طرف سے کسی ایشو پر کوئی احتجاج ہوتا ہے، تو حکومت کی طرف سے جو پہلا الزام فوج کے اوپر لگایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی ہم اور فوج ایک پیج پہ ہیں۔ بھئی ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق؟ یہ دونوں اداروں کا ایک پیج پر ہونا کس طریقے سے کسی غلط کاری کو جسٹیفائی کر سکتا ہے، کسی نان پرفارمنس کو ڈیفائن کر سکتا ہے؟ تو جناب بات یہ ہے کہ یہ ایشو آپ نے چھیڑا ہے، میں اس ایشو پہ اس لیے بات کروں گا، یہ بہت حساس ایشو ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کسی بھی ملک کی سالمیت کے اندر اس کے جو دفاعی ادارے ہوتے ہیں ان کا کتنا اہم رول ہوتا ہے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ ان کے رول کو اور ان کی انتظامی صلاحیتوں کو ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے، اور پوری قوم کرتی ہے، کوئی ہم آپ کی بات نہیں ہے۔ اس وقت کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو سادہ الفاظ میں کہا جائے تو فوج کو غیر ضروری طور پر متنازعہ بنایا جا رہا ہے، مطلب ایک پیج کے نام کے اوپر اور کبھی ہم اکٹھے ہیں کے نام کے اوپر۔ دوسری بات جو اس سے بھی بڑی فوج کے ساتھ ہو رہی ہے اور قوم کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ملک کی معیشت کو دھکیل کے اس نچلی سطح تک لے جایا جا رہا ہے کہ جس معیشت کی سطح پر جانے کے بعد نہ صرف ملک کمزور ہوگا بلکہ ملک کو دفاع کرنے والے ادارے بھی بہت ہی ضعیف اور بہت ہی کمزور ہونے کا امکان موجود ہے۔ یہ اس کے ساتھ دوسری زیادتی ہے۔ تیسرا جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو اور عوام کو جس وقت ایک کارنر میں دھکیلا جا رہا ہے، ایک ملک کے مختلف دیکھیں، اب ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جی وزیر اعظم نے بڑا احسان کیا کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ٹی وی پہ آنے کی اجازت دے دی۔ بھائی اگر اس ملک میں آئین موجود ہے تو آپ کو یہ NRO دینے کا حق کس نے دیا؟ اگر وہ قانونی طور کے اوپر تقریر نہیں کر سکتے تھے تو آپ کو ایک پاس کون سا قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ انہیں تقریر کرنے کی اجازت دیں؟ اور اگر وہ آپ تقریر کر سکتے تھے، آپ کو کون سا قانون یہ حق دیتا ہے کہ آپ ان کو تقریر کرنے کا حق نہ دیں؟ تو اس ساری صورتحال میں آپ یہ دیکھیں کہ پورے کا پورا جو ملک کا نظام ہے اس وقت جو ہے ملک کے اپنے استحکام کے خلاف جس بے دردی سے استعمال کیا جا رہا ہے اپنے ذاتی اور پیٹی مفادات کے لیے، اس سے نہ صرف اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں ملک کمزور ہو رہا ہے۔ اب آپ نے بڑا ڈائریکٹ سوال کیا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، جو کہ حکومت کسٹوڈین ہوتی ہے، اور حکومت کے پاس آئین کے تحفظ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور آئین ڈیفائن کرتی ہے کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، فوج کی کیا ذمہ داری ہے اور اپوزیشن کی کیا ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس جگہ پر حکومت فوج کو لے جا رہی ہے وہ فوج کی جگہ نہیں ہے۔ دوسری بات جہاں تک سوال ہے کہ اس کے اندر فوج کا کیا رول ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری حساسیت کے ماحول میں
فوج کے ادارے کو اپنی ڈگنیٹی اور پاکستان کے تحفظ کے مفاد میں اپنے آپ کو کسی قسم کی سیاسی آلودگی سے فوری طور پر علیحدہ کرنے کا شعوری کوشش کرنی چاہیے. ہے نہیں ہے اس متنازع بات میں میں نہیں پڑھتا. الیکشن فیئر تھے انفیئر تھے, کون ذمہ دار تھا, اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, کچھ لوگوں کی کچھ اوپینین. دیکھیں, اختلاف رائے کو آپ غداری ڈکلیئر کرنا شروع کر دیں, کسی کی سوچ کو آپ بالکل ہی ملک دشمنی ڈکلیئر کر دیں, تو پھر ملک دشمنی کا سرٹیفکیٹ تو ہر حکمران کے ہاتھ میں ہمیشہ رہا ہے, اور اس نے ہمیشہ ہر مخالف کو. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اس چیز میں ان کو, اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بہت کلیئرلی دیکھیں, آپ نے اگر اختلاف کرنا ہے, آپ نے اگر اعتراض کرنا ہے تو حکومت پہ کریں, اور آپ حکومت کو اس کی اپنی جو کمزوریاں, دیکھیں جی, جو حکومت عوام کو مروڑتی ہے, عوام کو لوٹتی ہے, ان باتوں پہ میں اپوزیشن سے بھی ایک معذرت سے کہوں گا کہ شوگر کے اوپر لوٹ لیا, آٹے پہ لوٹ لیا, کسی پہ کوئی نہیں ہوا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ اداروں کے ایشو کو ایشو بنائیں, وہ ملک کے اور عوام کے ایشوز کو ایشو بنا کے حکومت کو چاہیے.